ایک بندہ تھا، اس کے بیٹے نے ایک امیر ترین شخص کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب وہ قاتل کا والد ایک بزرگ تھے، ان کے پاس حاضر ہوا اور جا کر عرض کرتا ہے کہ جناب میرے بیٹے نے ناحق قتل کیا ہے، جس کو سزا سنا دی گئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تو جناب مہربانی فرمائیں، کوئی نہ کوئی طریقہ بتائیں کہ میرا بیٹا بچ جائے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا بچ جائے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جناب کون سا کام؟ آپ نے فرمایا تو نے کرنا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تو کام کر لے تو تیرا بیٹا بچ جائے گا۔ اس نے کہا جناب فرمائیں کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کام یہ ہے کہ تم نے روزانہ ایک مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے اور نماز کے بعد نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے ہیں اور سیدھے کر کے ایک ایک نمازی کو جوتا پہنانا ہے۔ امیر بندہ تھا، پیسے والا بندہ تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا تو تیرا بیٹا بچ جائے گا۔ اس نے کہا جناب یہ کون سا کام ہے؟ اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں پیسے والا بندہ ہوں، اب میں یہ کام کروں گا؟ اس نے غصے کا اظہار کیا اور اٹھ کر آ گیا۔ اس نے کہا کوئی نہیں، میرے اور بیٹے ہیں، ایک کو میں قربان بھی کر دوں گا، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، اپنی عزت نفس پہ سودا نہیں کروں گا۔ اب جب وہاں سے اٹھ کے آتا ہے، چند قدم باہر آتا ہے، اس کے دل میں پھر بیٹے کی محبت جاگتی ہے۔ اس نے کہا وہ بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کہہ جو رہے ہیں کہ بچ جائے گا، تو ہو سکتا ہے یار بچ جائے۔ یقین کچھ تھا اس کو، مزید آیا، دوبارہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتا ہے کہ جناب واقعی میرا بیٹا بچ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں واقعی تیرا بیٹا بچ جائے گا، بس تو نے یہ کام کرنا ہے، اور کام یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں ایک دفعہ جا کر جوتے پہنا دیے اس مسجد میں دوبارہ نہیں جا رہا۔ پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی۔ کہتا ہے کہ میں کیا ایک دن مسجد میں جا کر میں نے کہا ٹھیک ہے کام شروع کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کیے اور پھر پہنانے کے لیے ایک جوتا اٹھایا اور اٹھا کر ایک بندہ آیا، اس کے پاؤں میں پہنانے کی کوشش کی۔ منہ پہ اب اس نے ایسے رومال لگایا ہوا ہے کہ کوئی بندہ پہچان نہ سکے کہ یہ تو علاقے کا امیر ترین آدمی ہے۔ جوتا پہنانے کے لیے اٹھایا اور آگے کیا، دیکھا نہ کہ کون ہے۔ اور جب وہ جوتا پہننے لگا تو اس نے کہا کون ہو؟ بزرگوں، کوئی بڑی عمر والے لگتے ہو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ میرا جوتا کیوں اٹھا رہے ہو؟ اوپر دیکھو کون ہو۔ اور جب اس نے اوپر دیکھا نا، قاتل کے والد نے جب اوپر دیکھا تو جس کو جوتا پہنا رہا تھا نا وہ مقتول کا والد تھا، یعنی قتل ہونے والے کا باپ تھا۔ اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بس رو پڑا، ساروں قطار روا اور کہا کہ یار میں تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور اسے کہا کہ اے امیر ترین شخص، اگر تو اتنا جھک گیا ہے نا، سن لے، پھر میں نے بھی تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیا ہے۔ انسان جب اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جھکاؤ پیدا کرتا ہے، جب ایک طرف سے جھکاؤ آتا ہے پھر دوسری طرف سے بھی جھکاؤ آ جاتا ہے۔ آج ہمارے اکثر رشتے اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے جھکاؤ پیدا نہیں کیا، لہٰذا ہم کیوں کریں۔ ہمارے اکثر برادریاں، پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ، جاہل لوگ
ہر طرف یہ کام ایک کامن چل رہا ہے کہ اگر ایک نے رابطہ نہیں کیا دوسرا کہتا ہے میں کیوں کروں، اسے نہیں فکر میری، میں نہیں اس کا کچھ لگتا، اگر اس کو کوئی فکر ہوگی تو کر لے گا ورنہ نہ صحیح۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اس چیز کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔